أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جموں و کشمیر، جس سے جنت ارضی بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 48,431 مربع میل پر پھیلی ہوئی ریاست ہے. یہ علاقہ براعظم ایشیا کے تقریباً وسط میں ہے اور بر صغیر کے شمالی حصہ میں واقع ہے. اس مناسبت سے اسے ایشیا کا دل اور بر صغیر کا تاج بھی کہتے ہیں. جغرافی اعتبار سے اس نہایت اہم خطے کے شمال میں چین کا صوبہ سنکیونگ واقع ہے. اس کے مشرق میں تبت، جنوب میں بھارت، جنوب مغرب میں پاکستان اور مغرب میں افغانستان واقع ہیں. اگر داخلی طور پر دیکھا جائے تو ریاست جموں و کشمیر 4 ذیلی علاقوں پر مشتمل ہے، جو جموں، وادی، لداخ اور گلگت بلتستان کہلاتے ہیں. خطہ کشمیر ماضی میں بدھ مت کا مرکز رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ 8ویں صدی عیسوی میں بر صغیر پر مسلمانوں کے حملے کے بعد شروع ہوا. پہلی اسلامی حکومت کا آغاز 14ویں صدی کے آغاز میں اس وقت ہوا جب بدھ حکمران رچن شاہ نے اسلام قبول کیا اور اسلامی نام صدر الدین اختیار کیا. پہلی باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد شاہ میر نے رکھی، جو بعد میں سلطان شمس الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا. اس خاندان نے کشمیر پر لمبا عرصہ حکومت کی اور کشمیر کو اسلامی تشخص میں رنگ دیا، جو آج تک کشمیر کی پہچان ہے. اس خاندان کے بعد 1555 میں ایک اور مسلمان خاندان چک کی حکمرانی قائم ہوئی، لیکن یہ خاندان اپنے اختلافات پر قابو نہ رکھ سکا. چنانچہ صرف 31 برس بعد ہی 1586 میں مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر کو سلطنت مغلیہ کا حصہ بنا لیا. جب مغلیہ سلطنت روبہ زوال ہوئی تو احمد شاہ ابدالی کے پنجاب پر حملوں کے دوران 1752 میں کشمیر افغانوں کے قبضہ میں چلا گیا، جو 1819 تک قائم رہا. 67 برس پر محیط اس عہد کے بعد کشمیر پر رنجیت سنگھ کی فوجوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور یوں کشمیر پر سکھوں کا تسلط قائم ہو گیا. سکھوں کا یہ عہد کشمیر کی تاریخ میں ظلم و بربریت کا سیاہ دور ہے. سکھ کشمیریوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے. اگر کوئی کشمیری کسی سکھ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو قاتل کو صرف 16 سے 20 روپے تک جرمانہ کیا جاتا تھا، جس میں سے مقتول کے ورثاء کو 2 روپے ادا کر کے بقیہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دی جاتی تھی. 1842 میں جب سکھوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو 9 مارچ 1842 کو فریقین میں معاہدہ لاہور طے پایا. اس کے تحت کشمیر کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے چند روز بعد اپنے ایک وفادار گلاب سنگھ ڈوگرا کو 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض فروخت کر دیا. اس سلسلے میں ایک معاہدہ انگریزوں اور گلاب سنگھ ڈوگرا کے درمیان بھی طے پایا، جس کے تحت وادی کشمیر اور ارد گرد کے علاقے اپنی آبادی اور تمام اسباب و وسائل کے ساتھ گلاب سنگھ ڈوگرا کے حوالے کر دیے گئے. اسے معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے. گویا ہر کشمیری کو صرف 7 سکوں کے عوض ڈوگرا کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، جبکہ زمین میں رشک فردوس بری 155 روپے فی مربع میل کے حساب سے فروخت ہو گئی. ڈوگرا حکمران بھی اپنے پیش رووں کی مانند مسلمانوں سے بے انتہا تعصب رکھتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر سے پہلے مسلمانوں کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو دوپہر سے پہلے کسی ڈوگرا حکمران کے سامنے جانے کی اجازت نہ تھی. اس دور میں بھی مسلمانوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی، جبکہ مساجد کو استبلوں
اور بارود خانوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اذان دینے اور خطبہ پڑھنے پر پابندی تھی۔ پونچھ کے مسلمان لیڈروں سردار سبز علی خان اور ملی خان کی کھالیں زندہ ہی اتروا دی گئیں، محض اس جرم میں کہ وہ ڈوگرا حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کرتے تھے۔ انہی مظالم کے باعث 1929 میں سری نگر میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اسی زمانے میں جموں میں چودھری غلام عباس نے AR ساغر اور دیگر چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ینگ مینز ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ ینگ مینز نے بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے خاطر خواہ جد و جہد کی، لیکن یہ دونوں تحریکیں تحریک آزادی کا روپ نہ دھار سکی۔ 1931 میں بریلی کے علاقے میں ایک مسجد شہید کر دی گئی اور ایک پولیس اہلکار نے جان بوجھ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ان واقعات سے مسلمانوں میں غم و غصہ پھیلنے لگا اور وہ اس کا اظہار سڑکوں پر مظاہروں کی صورت میں کرنے لگے۔ پولیس نے بہت سے مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کا مقدمہ عدالت میں چلا تو بہت سے مظاہرین عدالت کے باہر جمع ہو گئے اور کارروائی سننے پر زور دیا۔ پولیس نے ان مظاہرین پر گولی چلائی اور یوں 13 جولائی 1931 کو 27 افراد شہید اور بے شمار زخمی ہوئے۔ ان واقعات کی خبر ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی اور مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ انہی حالات کے باعث کشمیر کے مسلمانوں میں اتحاد کی فضا ابھری اور 14 اگست 1931 کو پہلی بار جموں میں کشمیر ڈے منایا گیا۔ یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ ٹھیک 16 سال بعد اسی دن پاکستان آزاد ہوا۔ بہرحال ان واقعات کے بعد مسلمانوں میں اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کا جذبہ شد و مت سے پیدا ہوا، جو کہ آج بھی زندہ ہے۔ اس وقت اکتوبر 1931 میں پورے پنجاب میں چلو چلو کشمیر چلو کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس موقع پر برطانوی حکومت نے مداخلت کی اور ڈوگرا راج کے مظالم کو روکنے کا کہا۔ یوں یہ تحریک بھی تحریک آزادی کی مکمل شکل نہ اختیار کر سکی۔ انہی دنوں 1933 میں سری نگر پتھر مسجد میں جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تحریکیں اگرچہ تحریک آزادی کی شکل اختیار نہ کر سکی، لیکن اس کے باوجود ان تحریکوں کے باعث مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر اٹھی تھی اور وہ منظم ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہندوؤں کو شدید تکلیف ہوئی، چنانچہ انہوں نے بھی ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کو کشمیر میں دعوت دی کہ وہ یہاں اپنے اڈے قائم کرے۔ چنانچہ 1934 میں RSS نے اپنا کام شروع کر دیا اور جا بجا اس تنظیم کے مراکز کھل گئے۔ یہ مراکز بظاہر ورزش گاہ اور اکھاڑے کی عمارت تھے کہ جہاں ہندو نوجوان جسمانی ورزشیں کرتے تھے، لیکن در حقیقت یہ ریاست کی ہندو اقلیت کو مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جنگی تربیت فراہم کرنے کے مراکز تھے۔ یہی مراکز بعد ازاں مسلمانوں کے خلاف منظم مظالم اور قتل عام کے لیے استعمال کیے گئے۔ ایک طرف وادی کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف کاوشیں جاری تھیں، جبکہ دوسری طرف ہندوستان بھر میں تحریک آزادی کو ایک نیا رخ مل چکا تھا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے مشہور زمانہ اور تاریخی پمفلٹ نو اور نیور کے ذریعے باقاعدہ طور پر پاکستان کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد برِ صغیر میں جوں جوں مطالبہ پاکستان زور پکڑتا گیا، ریاست میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا پلہ بھی اسی رفتار سے باری ہوتا چلا گیا۔ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا فارمولہ منظور ہوا تو برِ صغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے جغرافیائی اور معاشرتی و سماجی حقائق کے پیش نظر اپنی اپنی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کر لیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی 80% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی 600 میل لمبی سرحد پاکستان سے ملتی تھی۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کے ساتھ
ڈاک اور تار کا نظام بھی پاکستان سے جڑا تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سڑکیں راولپنڈی اور سیالکوٹ سے گزرتی تھی۔ ان سب حقائق کے پیش نظر ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق لازمی طور پر ایک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی لیڈروں کے عزائم اس فیصلے کے بالکل برعکس تھے۔ اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازش کا جال بنا، جس کے پھندے میں مقبوضہ ریاست کے بے بس اور مظلوم باشندے آج تک بری طرح گرفتار ہیں۔ جب 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تو ریڈ کلف نے واضح طور پر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور ناانصافی پر مبنی کئی فیصلے کیے۔ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہوئی کہ گرداسپور کا علاقہ جو مسلم اکثریت کا حامل تھا اسے بھارت میں شامل کر دیا تاکہ بھارت کو ریاست تک پہنچنے کا زمینی راستہ دیا جا سکے۔ اس بات کی خبر جب غیور کشمیری باشندوں کو ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ وہ ڈوگرا راج سے لڑیں گے اور ریاست کا الحاق پاکستان سے کروائیں گے، لیکن اس سے قبل ڈوگرا فوج نے صوبہ جموں میں مسلمان اکثریت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کے قتل عام اور ریاست بدری کا طریقہ کار اپنایا گیا۔ چنانچہ اس وقت جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور بہت سو کو اغوا کر لیا گیا۔ بہت سی عورتیں جنہیں پاکستان لے جانے کا کہہ کر ٹرکوں میں بٹھایا گیا وہ RSS کے غنڈوں کے حوالے کر دی گئی، جنہوں نے ان کی عصمت دری کی اور بعد ازاں انہیں قتل کر دیا۔ یوں جموں و کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ جموں کے بعد مہاراجہ کو پونچھ کی فکر سوجی۔ پونچھ میں 95% مسلمان تھے، یہاں بہت سے ریٹائرڈ فوجی بھی تھے۔ ان تک جب مسلمانوں کے قتل عام کی اطلاع پہنچی تو یہ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وادی کے لوگوں نے عورتوں اور بچوں کو پاکستان منتقل کرنا شروع کیا اور خود سر پر کفن باندھ کر ڈوگرا فوج سے لڑنا شروع کیا۔ چنانچہ راولاکوٹ، وادی جہلم اور بہت سے علاقوں سے ڈوگرا فوج فرار ہو گئی۔ کشمیر کے لوگوں کی رشتہ داریاں افغانوں اور پٹھانوں کے محسود اور دیگر قبائلوں سے تھی۔ عورتیں اور بچے جب وہاں پہنچے ان پر ظلم کی داستانیں سن کر ان کے خون کھول اٹھے۔ چنانچہ ان علاقوں سے لشکروں کے لشکر کشمیر کی طرف روانہ ہوئے اور چند ہی دنوں میں مظفر آباد اور ایبٹ آباد کے درمیان ہٹروی کے جنگل میں ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ خورشید انور نے اس لشکر کی کمان سنبھالی اور انہوں نے ڈوگرا فوج سے لڑنا شروع کیا۔ چنانچہ مظفر آباد، کوٹلی، راولاکوٹ اور موجودہ آزاد کشمیر کو نہ صرف ڈوگرا بلکہ ہندوستانی فوج سے بھی آزاد کروا لیا گیا۔ مہاراجہ اس وقت بھارت فرار ہو چکا تھا اور اس نے بھارت سے مدد مانگی تھی۔ بھارت نے شرط پر مدد فراہم کی کہ وہ بھارت سے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کرے۔ مہاراجہ نے فوراً حامی بھر لی۔ چنانچہ بھارتی فوجیں بھی سری نگر اور وادی کے دیگر حصوں میں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ یوں ریاست کا جو حصہ مجاہدین نے آزاد کروا لیا وہ آزاد کشمیر کہلایا، جبکہ باقی ماندہ کشمیر پر بھارت نے اپنا غاصبانہ قبضہ جما لیا۔ چونکہ بھارت اپنی گھناؤنی کارروائیوں سے واقف تھا سو اس نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق محض عارضی اور وقتی ہے۔ الحاق کا حتمی فیصلہ جموں و کشمیر کے باشندوں کی آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کرایا جائے گا۔ اس بات کا اعلان پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا۔ چنانچہ اقوام متحدہ میں بھارت کی دائر کردہ جنگ بندی کی اپیل منظور کر لی گئی اور بھارت نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی کہ کشمیر کا فیصلہ استصواب رائے سے کیا جائے گا اور انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ یوں 15 اگست 1948 کو اقوام متحدہ نے قرارداد حق خود ارادیت منظور کی، لیکن بھارت آج تک اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہے اور مسلسل عذر تراشیوں بلکہ ہر درمیوں سے کام لے رہا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بھی کشمیریوں نے اپنی جد و جہد آزادی کو جاری رکھا اور اس میں حالات کے مطابق عروج و زوال آتے رہے۔ 1966 میں مقبول بٹ نے نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد
بھی کشمیریوں کو آزادی دلوانا تھا، اگرچہ اسے بغاوت کے الزام میں پھانسی دے دی گئی، لیکن یہ پھانسی بھی تحریک آزادی کو مان نہ کر سکی۔ اسی تحریک کو نئی جہت اس وقت ملی جب چند سال قبل کشمیریوں کے مقبول مجاہد مظفر وانی کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد تحریک آزادی میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ بھارت کے لیے اب اس تحریک کو دبانا مشکل ہو گیا، لہٰذا اس نے 5 اگست 2019 کو آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو ایک خود مختار ریاست کی حیثیت حاصل تھی، اور آئین کی یہ شقیں کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے سے روک رہی تھیں۔ مودی کا خیال تھا امریکہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، یورپ اسلام دشمنی کی وجہ سے اس کا ہم نوا ہے، اسلامی دنیا ایسی گہری نیند سو رہی ہے کہ اس کے جاگنے کا دور دور کوئی امکان نہیں۔ پاکستان 2-4 دن شور مچا کر خاموش ہو جائے گا اور پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ پاکستانی حکومت نے مودی کے اس ناجائز اور غیر قانونی قدم پر آغاز میں تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رد عمل دیا اور اپنی سفارتی کوششوں میں بھی تیزی لائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حکومت اپنے مسائل میں کھو گئی اور مسئلہ کشمیر کی حیثیت پھر ثانوی ہو گئی۔ بھارت کے ان تمام اقدامات کے باوجود آج بھی کشمیریوں کے حوصلے اسی طرح بلند ہیں۔ اس کی واضح مثالیں کشمیر میں بھارتی افواج پر ہونے والے حملے اور بھارت کے یوم جمہوریہ کو ایک بار پھر یوم سیاہ کے طور پر منانے جیسے اقدامات ہیں۔ سخت ترین کرفیو اور محاصرے کے باوجود کشمیریوں نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہر صورت بھارت سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے، اور پاکستان سے الحاق ہی کشمیریوں کی اصل منزل ہے۔ اگر سامراجی ذہنیت کا حامل بھارت یہ سمجھتا ہے کہ 5 اگست جیسے ناجائز اقدام سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی دم توڑ جائے گی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ کاغذی صفحات پر رد و بدل اور کاغذی کارروائیاں جوش و جذبے سے بھرپور عوامی سطح پر اٹھنے والی تحریک آزادی کشمیر کو کسی صورت نہیں روک سکے گی۔ یہ تحریک کشمیر کی آزادی تک جاری رہے گی انشاءاللہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی تحریک آزادی کے نتیجے میں بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔